اس کے اندر نا 3 کھچڑیاں پکائی ہیں آپ نے۔ بات شروع کرتے ہیں شرک سے، استمداد سے، اور لے جاتے ہیں ابو حنیفہ کے اوپر کہ وہ امام اعظم تھا کہ نہیں تھا۔ پھر وہ کرتے کرتے آگے پھر کھچڑی پکا دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو صدیق اکبر کہا، پھر لے جاتے ہیں حضرت عمر کے اوپر فاروق اعظم ہونے پر۔ ہو ایک موضوع پر رہ کر بات کریں، کھچڑیاں پکا رہے ہیں یار آپ۔ یہ ساری جو مثالیں دے رہے ہیں نا، ساری مثالیں دے رہے ہیں آپ وسیلے کی، اور ہمارا موضوع وسیلہ ہے ہی نہیں۔ ہمارا موضوع ہے کہ نام لے کر فوت شدگان کو 24 گھنٹے حاضر و ناظر سمجھ کر ہر جگہ پر کروڑوں لوگ پکار رہے ہیں استمداد کے لیے، ڈائریکٹ اس سے نام لے کر اس سے استمداد مانگ رہے ہیں، مثالیں دے رہے ہیں جی۔ وہ ولی اللہ گیا مزار پر، اس نے اس کے وسیلے سے دعا مانگی، دعا قبول ہو گئی۔ تو یہ تو وسیلہ بتا رہے ہو تم یار۔ کتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہو تم لوگ، پتہ نہیں تم لوگ کوے کھا کر پیدا ہوئے ہو، وہ کوے کھا کے ادھر آتے ہو، ہمارا قیمتی وقت اس طرح ضائع کرتے ہو۔ اور ذرا تم لوگوں کو غیرت نہیں آتی کہ بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ غیر اللہ کو فوت شدگان کو 24 گھنٹے ہزاروں لاکھوں لوگ پکار رہے ہیں، اور آپ مثال دے رہے ہو جی ولی اللہ کے مزار پر جا کے 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے دعا مانگی، وسیلے سے وہ قبول ہو گئے۔ وسیلے کا کون قائل نہیں ہے؟ انسان کو اپنے الفاظ پر غور کرنا چاہیے یار۔ مومن کی تو فراست ہوتی ہے، عقل ہوتی ہے، شعور ہوتا ہے۔ تم لوگ کیسے مسلمان ہو یار؟ تم لوگوں سے بات ہو رہی ہے کہ ڈائریکٹ غیر اللہ کو استمداد کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کا نام لے کر، اور مثال دے رہے ہو بندہ جنگل میں جائے تو اس کی کوئی چیز گم جائے تو کوئی اللہ کے بندوں میری مدد کروا دو۔ ٹھیک ہے، جنگل میں جائے جہاں کوئی ادھر بندہ اس کی آواز سنے گا اس کی مدد کر دے گا۔ آپ صحرا میں ہو، جنگل میں، آپ کی چیز گم جائے گی تو آبویسلی آپ شور ڈالو، بندوں کو بلاؤ، کوئی نہ کوئی ادھر کوئی آپ کی بات سنے، تو کوئی جھاڑیوں میں ہو، کوئی ادھر ادھر ہو، کوئی دور ہو، کوئی نزدیک ہو، وہ آپ کی بات سنے، آپ کی سواری گم جائے، آپ کی کوئی مشکل آ جائے، آپ کی مدد کر دے۔ تو یہ تو بہترین ترغیب ہے۔ اس سے یہ کہاں سے نکلتا ہے کہ بھی تم حاضر ناظر سمجھ کے کسی مخصوص بندے کا نام لو اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں بندوں پکارتے چلے جاؤ، یا غوث اعظم مدد، یا غوث اعظم مدد، یا غوث اعظم مدد، یا غوث اعظم مدد، اس طرح کے وہ پورے ورد ہوتے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کر، وہ آپس میں ملتے ہیں حضرت علی کا نام لے کے کہتے ہیں مولا علی مدد، تحفہ یا علی مدد، السلام علیکم کرتے ہی نہیں۔ یہ بدعت چل پڑی ہے۔ اس کی مثال تم مجھے دے رہے ہو کہ وہ مزار پر جا کے اس نے 2 رکعت پڑھی تھی، وہ اس نے وسیلے سے دعا مانگی تھی۔ یار کتنا ٹائم ہے تمہارے پاس خراب کرنے کے لیے؟ اب تو تم سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا یار۔ جاؤ یار اپنا کام کرو۔ بات کیا ہو رہی ہے؟ وہ جی فاروق اعظم کہا جی اللہ کے نبی نے، اور بھائی تم اللہ کے نبی ہو؟ ابو حنیفہ کو اللہ کے نبی نے کہا امام اعظم ہے؟ ہم نہیں مانتے بھائی، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو صدیق اکبر کہا ہے، فاروق اعظم کہا ہے، کوئی سنی نہیں کہتا حضرت علی کو، وہ سارے ابو بکر کو اور عمر کو ہی کہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ابو بکر کو فاروق اعظم کہتا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کے نبی کی صحیح حدیث لے کر، اور اللہ کے نبی نے ابو عمر کا نام لے کر کہا ہو کہ عمر تو فاروق اعظم ہے، ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم اللہ کے نبی کے آگے سر جھکا دیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو اے ابو بکر تو صدیق اکبر ہے، سب سے بڑا صدیق تو ہے، حدیث لاؤ صحیح سند کے ساتھ ہو، ہم سر جھکا کر مان لیں گے، ختم بات۔ ابو حنیفے کو کہاں بیچ میں لے ہو؟ بات ابو بکر عمر کی ہو رہی ہے، اگر اللہ کے نبی نے ابو بکر عمر کو یہ کہا، حدیث موجود ہے، ہم مان لیں گے، ختم بات۔ بھئی ان کو کہا ہے تو ابو حنیفے کو میں کہوں گا؟ بھئی تم کون ہو؟ تمہاری کون سی حیثیت ہے؟ زاہبی نے کہا، فلانے نے کہا، اور بھی ہم کسی کو نہیں مانتے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانیں گے، اللہ کے نبی نے کہا ہے تو ہم بھی کہیں، نہیں کہا تو ہم بھی نہیں کہیں گے۔ بات ایک ہو رہی ہے، 3 کھچڑیاں پکا کر، اور پھر سارے جھوٹم جھوٹ اور بہتانات سب لگاتے چلے جا رہے ہیں۔ استمداد کا معاملہ ہے، نام لے کر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سے پہلے فوت شدگان کو پکارا ہو۔ کیا اللہ کے نبی پر مصیبتیں نہیں آئیں؟ کیا اللہ کے نبی نے صحراؤں میں سفر نہیں کیا؟ کیا آپ کو جنگوں میں، صحراؤں میں، سفر میں مشکلات نہیں آئی؟ طائف کے پتھر نہیں پڑے آپ کو؟ مکے والوں نے داخل ہونے پر پابندی نہیں لگائی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس نبی کو پکارا ہے استمداد کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جنگوں کی مصیبتیں ہیں، آپ لوگ علیہ الصلوۃ والسلام پر بائیکاٹس کیے گئے، آپ کو شب ابی طالب میں محصور کر دیا گیا، آپ نے کس نبی کو پکارا مدد کے لیے؟ حضرت امام حسن حسین کو کتنی مشکلات آئیں، آپ کو فیملی سمیت گھیر لیا گیا، صحراؤں میں پیاسے رکھا گیا، آپ کو ساتھ قتال کیا گیا، قتل کیا گیا، کس اپنے سے پہلے فوت شدگان میں سے حضرت علی کو یا رسول اللہ کو امام حسین نے پکارا؟ ایک سند سے روایت لے کر آؤ، ایک روایت، اسی وقت ہم سر جھکا دیں گے۔ حضرت علی کے اوپر اتنی مشکلات آئیں، اما عائشہ سے جنگ کرنی پڑ گئی، طلحہ زبیر جیسے بہترین لوگوں سے جنگ کرنی پڑ گئی، اس وقت استمداد کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے یا اپنے مدد کے لیے کب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے پکارا؟
بھی صحرا میں ہو جائے تو تم کہو اللہ کے بندوں میں. وہ حضرت علی کے اوپر تو اس طرح مشکل وقت آ گیا تھا. حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے نبی کو پاس تم نام لے کر استغاثہ ایک شخصیت کے ساتھ کر رہے ہو. تم کہو کہ یا اللہ میری مدد کر. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کرے، بندوں سے کرے، جانوروں سے کرے، اللہ تعالیٰ کسی سے بھی مدد کر دے، مدد اللہ سے مانگو. وہ حدیثیں بھول گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو. نبی کی سنت دکھاؤ ہمیں، علی کی سنت دکھاؤ، حسن و حسین کی سنت دکھاؤ، ابو بکر عمر عثمان کی سنت دکھاؤ ہمیں کہ انہوں نے مشکل اوقات میں غیر اللہ سے استمداد کیا ہو، فوت شدگان سے جو اپنے سے پہلے مر گئے. بات کیا ہو رہی ہے؟ او جی قبر پر جا کر 2 رکعت پڑھو کہ دیکھو وسیلہ مانگا مل گئی. بھئی یہ بات میں نے کی ہے؟ تمہارے پاس کوئی ایک مثال موجود نہیں ہے. ساری زندگی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، حضرت علی سے، حسن و حسین سے، مرے ہوئوں سے مدد مانگنا کبھی نہیں دکھا پاؤ گے. اور مثالیں دو گے ہمیں کہ جی وہ فلانے مزار پر جا کے اس نے 2 رکعت پڑھی اور اس نے اس سے جناب اس کا وسیلہ دیا. بھائی وسیلے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہاں پر ڈائریکٹ ایک شخصیت کا نام لے کر حاضر و ناظر جان کر 24 گھنٹے لاکھوں کروڑوں سنی بریلوی شیعہ پکارے چلے جا رہے ہیں، پکارے چلے جا رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے. آپ کو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے اندر عقیدے میں شرک ہے، آپ مشک کرو. میں کہتا ہوں شرک اعتقادی نہیں ہے، کیونکہ آپ اقرار کر رہے ہو لا الہ الا اللہ، پھر عملی طور پر صفات میں شریک کر رہے ہو غیر اللہ کو، اور وہ بھی فوت شدگان کو، اور کروڑوں لوگ ایک ہی وقت میں حاضر ناظر سمجھ کے 24 گھنٹے اس کو پکارے چلے جا رہے ہیں. یہ ہے بدعت. یہ میں کہہ رہا ہوں شرک عملی ہے آپ کے اندر فی صفات. بات ٹیکنیکلی ہے. ہم ایسے نہیں کسی کو مشرک کہہ دیتے. اور اب وہ بندہ کہتا ہے مجھے تو اللہ نے پیدا کیا، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، ہم اسے مشرک نہیں کہتے. عبادت کرنے والے کو ہم مشرک کہتے ہیں. وہ استمداد مانگ رہا ہے، وہ اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے.